الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذي بعدي أبي بكر وعمر آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، محرم الحرام کا یہ مہینہ جاری ہے اور محرم الحرام میں دیوشڑا جماعت تے محرم الحرام میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم کو ہوئی اور اسی طرح 10 محرم الحرام کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا علی الاعلان اور ہجرت بھی کی علی الاعلان. ہر میدان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے رہے اور حق کی بات کی اطاعت اور اشاعت میں بھی انہوں نے علی الاعلان اپنا جو ہے بات کو منوایا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمارت کے اندر فقیروں والا
طریقہ اپنایا۔ کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں، فقیروں کی طرح زندگی گزاری۔ بیت المقدس کے فتح ہونے کے لیے ان لوگوں نے ایک ہی شرط رکھی، آپ قیامت تک بیٹھے رہیں، آپ جو ہے یہ دروازے نہیں کھول سکتے۔ اگر عمر آ جاتا ہے تو ہم چابی اس کے حوالے کر دیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل کو ان کے سامنے پیش کر دیا کہ عمر آ گیا ہے، چابی حوالے کرو۔ انہوں نے دیکھا تو کہا یہ عمر کا ہم شکل ہے، عمر نہیں ہے۔ تو جرنیل نے خط لکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ آئیں گے تو بیت المقدس فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیاری کی اور ایک خادم ساتھ ملا لیا، غلام۔ اب انصاف دیکھو عمر کا، غلام سے کہنے لگے کچھ جگہ میں چلوں گا اور تو سوار ہوگا، اور کچھ جگہ میں سوار ہوں گا، تو پیدل چلے گا۔ نے کہا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں تھا اس کے لیے۔ جب بیت المقدس کے قریب پہنچ گئے تو باری غلام کی تھی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو سواری کے اوپر بیٹھ جا۔ وہ کہنے لگا حضرت اب تو قریب آ گئے، آپ ہی بیٹھ جائیں۔ کہنے لگا نہیں، باری تیری ہے، تو نہیں بیٹھنا ہے۔ وہ جب بیٹھے، لگام پکڑی ہوئی ہے اور آگے جا رہے ہیں۔ تو جب قریب پہنچے، صحابہ نے صدا دی جا عمر، عمر آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یہ عمر نہیں ہے۔ تو انہیں بتایا گیا سوار کو نہ دیکھو، یہ جو پیدل چل رہا ہے لگام پکڑے ہوئے یہ عمر ہے۔ انہوں نے کتاب نکالی، دیکھا تو نشانیاں پوریاں تھیں، تو چابی ان کے حوالے کر۔ 22 لاکھ مربع میل کا امیر ہے، عاجزی اور انکساری اتنی ہے، غلام کو سواری کے اوپر بٹھایا ہوا ہے اور لگام پکڑی ہوئی ہے۔ ذرا ہم اپنے والوں کو دیکھ لیں، علاقے کا ممبر ہوتا ہے، مان نہیں کیا جاتا، اس نے ایک لکیر کھینچنی ہوتی ہے، صبح آ جاؤ، شام کو آ جاؤ، اس ٹائم آ جاؤ، اس ٹائم آ جاؤ، مان نہیں کیا جاتا۔ وہ کرنا اس نے کیا آتا ہے، ایک لائن لگانی ہوتی ہے۔
تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، ایک شخص آیا کہنے لگا میرے اوپر ظلم کیا فلاں نے، آپ مجھے بدلہ دے کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھینچ کے درہ مارا اس کو، کہ جس وقت میں بیٹھا ہوا تھا اس وقت کوئی نہیں آیا اور نہ کوئی آتا ہے، جب میں گھر آ جاتا ہوں پھر دوڑ پڑتے ہیں۔ وہ واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد خیال آیا میں نے تو ظلم کیا ہے، واپس دوڑے، اس کو بلا کے لایا، درہ اس کے ہاتھ میں پکڑایا کہ جس طرح میں نے مارا ہے اسی طرح مارو۔ انہوں نے کہا عمر میں کدھر مار سکتا ہوں، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ اور یہ عمر جو ہے مراد رسول ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی، یا اللہ دو عمر ہیں، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام، ان دونوں میں سے اسلام کو ایک نہ ایک عطا فرما دے جو تجھے مقبول ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوگی۔ محدثین نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اس لیے قبول ہوئی کہ انہوں نے گستاخی نہیں کی ہوئی تھی۔ عمر بن حشام جو ابو جہل کے نام سے مشہور ہے وہ گستاخ تھا، وہ گستاخیاں کرتا تھا، اس لیے اللہ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو گستاخ آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں کھڑے ہیں، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ دل چاہتا ہے کہ میں اس مقام پر نماز ادا کروں۔ ابھی شریعت کا حکم نہیں تھا، دل میں بات آئی، اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو آپ نماز کی جگہ بنا سکتے ہیں۔ اب دل میں خیال آتا ہے، اللہ رب العزت نے دل کی مراد کو پورا کر دیا۔ 16 مقامات ایسے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید آئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی الاعلان فرمایا کہ اقتدوا بالذین بعدی، میرے بعد تم اقتدا کرو۔ ابی بکر و عمر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کی اقتدا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے ان دونوں ہستیوں کو بلندیاں عطا فرمائیں، دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ اور مسکنت کی زندگی گزاری۔
بڑے بڑے بادشاہ آتے تھے، انہیں خبر نہیں ہوتی تھی کہ یہ عمر ہے۔ تو اس عمر کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی تھی، اور 10 محرم کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور 6 احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے انہوں نے سنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے پر ان کا تذکرہ ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم
ارحم بأمتي أمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقواهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا الہ العالمین، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، یا الہ العالمین سب کی قبروں کو منور فرما، یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، یا الہ العالمین اپنی عبادات کے لیے ان کو صحت کاملہ عطا فرما، یا الہ العالمین علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی، یا الہ العالمین کو حفاظت فرما، یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمارے دلوں میں ایمان کی قدر نصیب فرما، یا الہ العالمین دین و اسلام کی قدر نصیب فرما، یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین جب موت کا وقت آئے زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔